اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کے بہترین حال میں ہوں گے۔ جی گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 39 تک کا مطالعہ کیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے سورۃ کا آغاز کرتی ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے اولاد یعقوب تم یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی یا تمہیں بخشی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور پورا کرو میرا وعدہ اور میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنے کا حکم دیا اور انہیں آگاہ کیا کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو، تمہارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ سب سے پہلے انکاری تم ہی بن جاؤ۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہیں تورات دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ بہرحال جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ بہت پستی میں تھے۔ 2 مرتبہ ان پر اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں اور انہیں عروج نصیب ہوا، جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی کی سزا میں ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ اپنے زوال کے دور میں تھے، تو اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے انعام کو ذرا یاد تو کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے۔ وہ انعام کیا ہیں؟ کہ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، شریعت تمہیں عطا کی، جو تمہارے اندر سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور میرے وعدوں کو اللہ نے کہا کہ پورا کرو، یعنی میں نے جو عہد تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آئیں اور ان پر میری کتاب قرآن نازل ہو تو تم ان پر ایمان لانا اور وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے متبادل آسان دین دوں گا۔ تو مزید اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ میرا ہی ڈر رکھو، کہیں پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی عذاب نہ ہو جائے۔ اور 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ پہلے کافروں میں سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور نہ ہو جاؤ پہلے کافروں میں سے اس کے، اور نہ عوض لو میری آیات کے تھوڑی سی قیمت، اور مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی ڈر رکھو۔ اللہ نے آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، اس الفاظ کے اسکالرز نے کہا کہ 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر جو تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، اور دوسرے معنی یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیشن گوئیوں کے مصادق بن کر آئے ہیں جو تورات میں ہم نے دی ہیں، ورنہ تو وہ جھوٹی ثابت ہوتی۔ علم ہونے کے باوجود تم ہی سب سے پہلے انکاری نہ بنو۔ اول کافر سے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکر ہیں، کیونکہ کفار قریش بھی انکار اور کفر کر چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا۔ اس لیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہیں تھا۔ میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مول نہ لو، یعنی دنیا کے بدلے جو دنیا قلیل ہے، فانی بھی ہے۔ میری آیات پہ ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو، اگرچہ دنیا ساری کی ساری ہی تمہیں مل جائے، تب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اور یہ بات خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ صرف اللہ ہی سے ڈرنے کے معنی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں انسان لگا رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے نور پر گامزن رہے
غرض انہیں اس جملے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف دلایا کہ وہ دنیاوی لالچ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق جو ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے اسے نہ چھپائیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہوں، بلکہ اپنے رب سے ڈر کر اظہار حق کریں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے اور نہ چھپاؤ حق جبکہ تم جانتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں یہودیوں کی بہت بری جو خصلت تھی انہیں اس پر تنبیہ کیا کہ وہ جاننے کے باوجود کبھی تو حق و باطل کو غلط ملت کر دیتے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تو کبھی باطل کو ظاہر کرتے، لہٰذا انہیں ناپاک عادتوں کو چھوڑنے کا یہاں حکم دیا، یعنی سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، جانتے بوجھتے حق کو پہچان کر اسے رد کرنا اور باطل کی روش اختیار کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے جیسا ہے۔ آگے آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اول تو یہود نے رکوع کو اپنے ہاتھ سے خارج کر دیا تھا اور باجماعت نماز ان کے ہاتھ سے ختم ہو گئی تھی، لہٰذا انہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام اصولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا بھی لازم ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے پہ چلنا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ ان آیات کے اصل مخاطب جو ہیں وہ یہود کے علماء ہیں جو لوگوں کو تقوی اور پارسائی کی دعوت دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار جو تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے سوا اکثر و بیشتر ایسے ہی ہیں کہ ان کے اونچے سے اونچے واعظ ہیں، اونچے سے اونچے ان کی تبلیغ ہے، لیکن ان کے اپنے کردار کو اس بات سے ان کی کوئی مناسبت ہی نہیں ملتی۔ تو لہٰذا یہ بہت شرم کی بات ہے جو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوئی کہ اگر انسان کسی دوسرے کو سمجھا رہا ہے اور اس کا اپنا عمل یا اس کا اپنا کردار اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو بہت ناپسند کیا ہے۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو اس حال میں کہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی تورات پڑھتے ہو، پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ آگے آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یعنی کہ تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور یہ بڑی بھاری شے ہے یا بڑی دشواری کے کام ہے مگر ان عاجز بندوں پر بھاری نہیں ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ ہم دنیا اور آخرت میں نماز اور صبر سے مدد طلب کریں، اسی طرح روزہ رکھنا بھی صبر ہے، اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا، اور نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل یا کوئی غم یا کوئی پریشانی آتی تو آپ فوراً نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے مگر اللہ کے رسول ساری رات نماز میں مشغول رہے۔ یہ دراصل یہود کے علماء سے ہی خطاب ہے، مگر اس میں میسج اور حکم ہم سب کو مل گیا کہ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ صبر اور نماز ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ حصہ اللہ کے خوف رکھنے والی جماعت کا ہے، یعنی قرآن کو ماننے والے، اطاعت کرنے والے، رکوع میں جھکنے والے، وعید کو سچا ماننے والے سچے مومن جو ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ان صفات کو ہم اپنے اندر لے کے آئیں اور اللہ سے اپنے ایمان کی مضبوطی مانگیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم جو بھی علم حاصل کریں اللہ اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرے۔
انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آیت نمبر 46 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لولا الأمل ما بقى بالدنيا